अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कोई 4 महीने हो चले हैं हम यही गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुसलसल ऐसी ही बातें हमें सुनाई दे रही हैं अपने लीडरान की जानिब से, जो पहले भले अपोजिशन में थे, बाद में हुकूमत वाले अपोजिशन में चले गए, लेकिन बातें कमोबेश वही हैं जो सुनाई दे रही हैं। 4 महीने हो चले हैं, मुल्क का किसी को ख्याल नहीं है। 4 महीने हो चले हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा, पाकिस्तानी मईशत का कोई नहीं सोच रहा, और सिर्फ सियासत को हम देख रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अनरेस्ट और बेचैनी की इस फिज़ा का जैसे कोई ना तो इख्तिताम है और ना ही कोई हल है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछले 3-4 महीने में 3 लॉन्ग मार्चेस हो चुके हैं। मतलब लॉन्ग मार्च को भी हम लोगों ने जैसे एक मजाक ही बना लिया है। PMLN ने भी लॉन्ग मार्च किया, पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया, और अब PTI भी लॉन्ग मार्च का आज ऐलान कर चुकी है। 25 तारीख डिसाइड की है इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च के लिए, और उनका ये कहना है कि तमाम लोग वहाँ पर पहुँचें इस्लामाबाद में। वो ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा से एक काफ़िले की क़यादत करते हुए वहाँ पर उन्हें ज्वाइन करेंगे, श्रीनगर हाईवे पर, कश्मीर हाईवे पर। और उनका ये कहना है कि जनाब वहाँ उस वक्त तक बैठेंगे जब तक कि उनका मुतालबा मान नहीं लिया जाता। मुतालबा उनका क्या है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, असेंबलीज डिसॉल्व की जाए। क्या हुकूमत ये मुतालबा मानने के लिए इस वक्त तैयार है? हुकूमत जो कि अगरचे अपने ही मसाइल में बहुत ज़्यादा परेशान भी है, उसके लिए भी हुकूमत करना और बाकी मामलात को देखना इतना आसान नहीं है। पहले ही कोई कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, उसके लिए एक और ये मसला, एक और ये चैलेंज अब जब इस्लामाबाद आके बैठ जाएगा तो फिर उसके लिए कितना आसान होगा इस मामले पर गौर करना, इसको मानना भी और इसको रिजेक्ट करना भी। दोनों सूरतों में ही एक चैलेंज होगा। इदारे इस सूरत हाल में कहाँ खड़े होंगे, ये वो बहुत बुनियादी सवालात हैं जो इस वक्त हर एक के जहन में हैं कि अब होगा क्या। तो आज हम भी इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में मुल्क में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलेंगे इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, फाइनल राउंड इसको अब हम समझ लें, क्योंकि हम पिछले कई जो वाक़यात हो रहे थे उसमें ये सोच रहे थे कि अब शायद फाइनल राउंड है, अब शायद फाइनल राउंड है, लेकिन 4 महीने में फाइनल राउंड आ ही नहीं रहा है। एक कोई ऐसा प्रॉपर निज़ाम हुकूमत नहीं हम देख रहे कि जो आराम से सुकून से चल रहा हो। ये लॉन्ग मार्च होता नज़र आ रहा है आपको? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये लॉन्ग मार्च तो होता दिखाई दे रहा है और ज़रूर रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने जलसों का जो एक सिलसिला शुरू किया था, तो शुरू ही इसीलिए किया था समीना कि वो लॉन्ग मार्च के लिए एक टेम्पो बनाना चाहते थे, वो एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे, हुकूमत पर दबाव बनाना चाहते थे। और जितने बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए उससे वो कहीं और भी पैगाम देना चाहते थे कि अवाम हमारे साथ हैं, बल्कि मेरे साथ शायद पहले से ज़्यादा अवाम हैं, इसलिए आप भी मेरी तरफ तवज्जो करें। लेकिन उन्होंने उस तरफ शायद उस तरह से तवज्जो नहीं की, जिसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे लॉन्ग मार्च करना ही होगा। आपको याद होगा कि उन्होंने पहले ये ऐलान किया था कि मुल्तान जलसे में वो ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का, लेकिन फिर उन्हें शायद ये पैगाम दिया गया कि नहीं, आप फिक्र ना करें, अब शायद आपके लॉन्ग मार्च से पहले ही इलेक्शन का ऐलान हो जाए, लिहाजा उन्होंने उसको मौखर कर दिया। उन्होंने कहा कि पेशावर में कोर कमेटी का इजलास होगा और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। तो आज अगर आप ये देखें कि थोड़ा सा उनके रवैये में कोई आपको लचक भी नज़र आएगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, आज ये नहीं कहा कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं, बल्कि आज उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पे असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन की डेट दे दें। यानी कि थोड़ा सा उनमें भी आपको जो है ना लचक या कह सकते हैं कि दबाव में कमी नजर आई है। वो तो इन एनी केस जाहिर है इंटरिम सेटअप तो आना ही था। ये तो नहीं हो सकता कि एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन हो जाए। नहीं, लेकिन इसमें तो उस हवाले से ये भी कहा जा रहा है इंटरिम सेटअप तो आएगा। नहीं, उस इंटरिम सेटअप आमतौर पे तो 3 महीने में हो जाता है ना, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हम नवंबर तक मुकम्मल तैयारी होगी, तो वो सियासी नाकदीन का या सियासी तज्जियों का ये कहना है कि शायद इमरान खान भी ज़हनी तौर पे अब इस बात पे तैयार हैं कि ये डेट दे दें, भले नवंबर की दें, लेकिन इन असेंबलियों को डिसॉल्व कर दें। जी, क्योंकि वो ये गवर्नमेंट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही है, वो ये हुकूमत कबूल करने को तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हुकूमत ये चली जाए, असम्बलियाँ ये टूट जाएं और उससे अगले इलेक्शन का लॉन्ग मार्च तो इन एनी केस आपको होता नजर आ रहा है। मैं जब दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगी तो ये पूछूंगी कि क्या होगी हुकूमत की स्ट्रेटजी, लेकिन पहले हिलाली साहब का कमेंट।
ہلالی صاحب، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے موقف میں کوئی نرمی ہے اور لانگ مارچ جو کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ جو ادھر ادھر سے کوئی انہیں انتظار تھا اب وہ مایوس ہو گئے، کوئی اشارہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے، یہ جو عمران خان کا جس طریقے سے اس نے دوسرے پارٹیز اور اداروں کو مجبور کیا ہے الیکشن پہ، میرے خیال میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے ہمارے تاریخ میں. ہمارے تاریخ میں 5 سال ہوتے ہیں یا ماشاء اللہ لگ جاتا ہے اور پھر الیکشنز ہوتے ہیں. اس وقت انہوں نے خود سنگل ہینڈڈلی عوام کی، بعد میں عوام کا سپورٹ، پہلے وہ خود آگے بڑھے، پیچھے کوئی نہیں تھا، پھر آہستہ آہستہ عوام نے کیچ اپ کرنے کی کوشش کی. تو یہ جو اگلا الیکشن ہوگا سمینا، یہ ایک ریولوشنری انقلابی میسج لائے گا. یہ ایک انقلابی میسج ڈیمانڈ لائے گا، جو ڈیمانڈ کرے گا انقلابی چینجز، نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز میں، نہ صرف کہ یہ ملک چلاتے ہیں آپ کیسے ہیں، مگر عوام میں بھی. اس لیے یہ عوام کا اصلی پیغام اگر فری اینڈ فیئر ہو، وہ ان کا اصلی پیغام ہوگا. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم الیکشن ہمارے ملک میں اب تک نہیں ہوئے ہوں گے. بس شرط ایک ہے کہ اس میں دھاندلی نہ ہو، اور عوام کو جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے گنتی کریں کہ وہ بھی ایماندار ہوں. بس ایک شرط ہے اس کا. اس کے بعد آپ دیکھیں کیا میسج ہوگا. اٹ ول بی اے ریولوشنری میسج، اور میرے خیال میں انکریڈیبل چینجز پاکستان میں لازمی آنے پڑیں گے. لیکن ہلالی صاحب، اس پہ ایک پھر یہ بھی تو سوال ہے نا، شفاف انتخابات کی وہ ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں، لیکن پھر شفاف انتخاب کسے وہ مانیں گے؟ جس میں وہ جیتیں یا پھر وہ جو ان کے مرضی کے اصلاحات کے ساتھ ہو؟ کیونکہ یہاں پر تو صورتحال یہ نا کہ الیکشن ریفارمز پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے، نہ دونوں اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. بالکل صحیح، گڈ کویسچن. اس کا جواب سمپل ہے کہ اگر وہ اس قسم کے چینجز نہیں آنے دیں گے تو پھر ان پہ رسپانسبلٹی ہے کہ بغیر ای وی ایم، بغیر فالس ووٹنگ، اور وہ جو دوسرے 20,000 ووٹ ہر کنسٹیچوئنسی میں رکھے ہوئے ہیں اسی سچویشن کے لیے کہ جو مرضی آئے جس کو مرضی وہ ووٹ دے کے آپ پورا تک، اگر وہ سب نہیں ہوا تو پھر یہ ایک میسج ہوگا، یا تو آپ چینجز لائیں، مشین سے کروائیں، فالس ووٹنگ کو ختم کریں، باہر کے جو لوگ ہیں جن کا حق ہے ووٹ لینے کا ان کو دیں. مگر اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو کم سے کم جیسے بھی آپ ملک کے اندر کرا رہے ہیں اس کو تو فیئر رکھیں. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہوتا تھا افطاری کے وقت بیلٹ باکسز بدل جاتے تھے اور وہ کبھی بھی ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتا ہے. لیکن عمران صاحب، اس کی گارنٹی پھر کون دے گا؟ ابھی لگ تو نہیں رہا ہے کہ ای وی ایمز کے اوپر ہو سکیں ارلی الیکشنز اگر ہونے جا رہے ہیں تو پھر اس کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ الیکشن شفاف ہوئے یا نہیں؟ اور اداروں کا اس میں پھر کردار کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی اب بچتے پھر رہے ہیں، دونوں طرف سے ہی ان پہ الزامات لگتے ہیں. سمینا، 2-3 بڑی چیزیں اہم ہیں. ہلالی صاحب نے جو گفتگو کی اس ناظر میں بھی اور آپ کے سوال میں بھی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پارلیمنٹ سے عمران خان خود باہر گئے ہیں. اب اگر اصلاحات ہوتی ہیں تو اس سارے عمل میں انہوں نے اپنے آپ کو باہر کیا، کسی نے تو ان کو باہر نہیں کیا. لہٰذا اگر حکومت اور اتحادی جماعتیں اس حوالے سے کوئی انتخابی اصلاحات کرتی ہیں تو پھر وہ یہی کہیں گے کہ میں نہ مانو والی بات کہ جی ہم تو ان اصلاحات کو ہی نہیں مانتے. تو اگر وہ ان اصلاحات کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر اس الیکشن رزلٹ کو کیسے مانیں گے؟ نہیں، اگر اس میں وہ جیت جائیں گے پھر مان لیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، سہیل بڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. میں انہیں بھی آن بورڈ لے لوں، پھر ہم ڈسکشن کو ظاہر ہے آگے ہی بڑھائیں گے. سہیل بڑائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے، بڑا کروشل ٹائم چل رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا. عمران خان صاحب نے لانگ مارچ اناؤنس کر دیا ہے، ابھی اس میں 1-2 دن باقی ہیں. آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے ایسی کوئی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ ان کی ڈیمانڈز پہلے ہی مان لی جائیں اور یہ لانگ مارچ نہ ہو؟ نہیں، بظاہر تو ایسا نظر نہیں آ رہا، لیکن ہونا ایسا ہی چاہیے. اگر میری خواہش پوچھیں تو میری خواہش تو یہی ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کے مشورے سے
الیکشن کی ڈیٹ مقرر ہونی چاہیے. عمران صاحب کو بھی لچک دکھانی چاہیے کہ اگر کچھ تھوڑا سا ڈیلیڈ بھی اگر الیکشن کی ڈیٹ ملتی ہے تو اس کو قبول کر لیں, اور ان کو بھی تھوڑا بڑا دل کرنا چاہیے کہ جہاں یہ سال کی بات کر رہے ہیں تو 8-9 مہینے کی بات کر لیں, کچھ ایسا درمیانی راستہ نکال لیں جس سے ایک الیکشن جو ہے وہ کم از کم متفقہ ڈیٹ کے اوپر ہو جائے. سہیل وڑائی صاحب, آپ جمہوریت کے بہت بڑے قدردان ہیں اور جمہوریت کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو جمہوریت کا مستقبل کیا دکھائی دیتا ہے؟ انشاءاللہ جی جمہوریت کا مستقبل روشن ہی ہے. تو عمران خان جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, دوسری پارٹیاں جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں, سارے لوگ جمہوریت کے قائل ہیں اور جمہوریت انشاءاللہ پاکستان میں پھلے پھولے گی اور پھلے پھولے گی. یہ سارے جمہوریت کے ہی تحفے ہیں, ساری جمہوریت کے ہی جو ہیں گفٹس ہیں جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے. اچھا سہیل صاحب, ایک اور یہ بات کہ پھر عمران خان صاحب نے آج جو یہ مطالبہ کیا ہے کہ نیوٹرلز اب نیوٹرلز ہی رہیں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو سب کی خواہش ہے, لیکن ہر ایک کا میننگ اس میں مختلف ہے کہ نیوٹرل اور نیوٹرل رہنے کا کیا مطلب ہے. کچھ سمجھتے ہیں نیوٹرل رہنے کا مطلب ہے میری حمایت, دوسرے سمجھتے ہیں نیوٹرل رہنے کا مطلب میری حمایت. میرا خیال ہے کہ نیوٹرل رہنے کا مطلب نیوٹرل ہی ہونا چاہیے, کسی کی حمایت نہیں ہونی چاہیے, کسی کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے, کسی کے حق میں لابنگ نہیں ہونی چاہیے اور کسی کی مخالفت میں کمپین نہیں ہونی چاہیے. کھلاڑی صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی ضرور. سہیل ورائد صاحب, یہ چیز مجھے بتائیں, 3 مہینے سے زیادہ جو انٹرم گورنمنٹ, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو وقت ملتا ہے, اس سے زیادہ ٹائم گورنمنٹ کو کیوں چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ ٹائم کی کیا ضرورت ہے؟ مانے 3 مہینے کافی نہیں ہے, 3-4 مہینے؟ نہیں, آپ کی بات درست ہے, لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ وہ کنسنسس ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے اگر ایک طرف عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ صرف 3-4 مہینے کی حکومت ہو, کیئر ٹیکر بس وہ الیکشن کروا دے, دوسری طرف جو دوسری پارٹیاں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم تھوڑا اس سے پہلے الیکٹورل ریفارمز کریں, ہم اس سے پہلے کوئی معیشت کو سیٹ کر دیں تھوڑا بہت, تاکہ پاکستان آگے چل سکے اور وہ بھی اپنا کچھ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں کی رائے کو مد نظر رکھنا چاہیے, ایک رائے کو تھوپنا تو مناسب نہیں ہے. تو جہاں عمران خان کی رائے بڑی مقدم ہے, جمہوریت کے لیے بڑی اہم ہے, وہ خود بڑے اہمیت رکھتے ہیں جمہوریت کے لیے, اسی طرح جو موجودہ گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کی بھی امپورٹنس ہے کیونکہ اس نے بھی اب رول پلے کرنا ہے. تو دونوں کی رائے کو ملا کے میرا خیال ہے کوئی درمیانی راستہ اگر نکل آئے, اور اس میں فوج رول ادا کر سکتی ہے, اس میں وہ درمیان میں. لیکن ایک بات اور بھی جاننا چاہوں گی میں آپ سے سہیل وڑائی صاحب, کہ ایک یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ جی لانگ مارچز, جلسے جلوس سے تو حکومت نہیں جاتی ہے, تو پھر حکومت بھی شاید اس لیے تھوڑا یہ سوچ رہی ہو سکتی ہے کہ جناب لانگ مارچ کر بھی لیں گے, آ کے بیٹھ بھی جائیں گے, کتنی دیر بیٹھیں گے, خود ہی تھک کے چلے جائیں گے, تو کیا اس کا واقعی کوئی اثر نہیں ہوتا؟ تو پھر یہ اتنے لانگ مارچز ہوتے کیوں ہیں؟ اگر نہیں لانگ مارچ کا اثر ہوتا ہے, یہ نہیں بات. حکومت سٹینڈ سٹل ہو جاتی ہے, حکومت ڈسٹرب ہو جاتی ہے, سارا ملک سٹینڈ سٹل ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ لانگ مارچ کا اثر نہیں ہوتا, چھوٹا سا جلسہ بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. سیاست کبھی بے اثر نہیں رہتی, آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ماننا پڑتا ہے. پبلک کی پاور ہی سب سے بڑی پاور ہے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اچھا سہیل وڑائی صاحب, جو بنگلہ دیش ماڈل کی بات ہو رہی ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ماڈل پہ یہاں کچھ زیادہ عرصے کے لیے انٹرم گورنمنٹ بنا دی جائے اور پھر ٹیکنوکریٹس اور دوسرے سیاستدانوں کو ملا کے اور اس سے پھر ساری ریفارمز کی جائیں اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں. اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ نہیں عمران صاحب, اس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ انٹرم گورنمنٹ 3 مہینے کی 4 مہینے کی ہونی چاہیے, جو کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہے. کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے, کچھ بھی ہو, چاہے اس کے لیے آپ کو بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑے. کانسٹیٹیوشن بڑی مشکل سے بنتا ہے اور اس کو 100% اس پر عمل ہونا چاہیے. اچھا سہیل صاحب, آپ نے بڑی سے بڑی قربانی کی بات کی, تو یہ فرمائیے گا کہ کیا موجودہ حکومت, وزیر اعظم شہباز شریف فیصلے لینے میں دیر تو نہیں کر رہے؟ کیا ان کی مشکلات میں اضافے کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ وہ فیصلوں میں تاخیر کر رہے ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے, ایسے لگتا ہے کہ جو
इत्तेहादी हैं उनकी वजह से इतनी बड़ी कोलिशन है, तो उसको आपस में कंसेंसस करने में, उसका आपस में इत्तेफाक करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इसलिए इलेक्शन जो फैसले हैं उनमें देर हो रही है। हिलाली साहब आप भी कुछ कह रहे थे। जी सर। जी, मैं सिर्फ ये कहना था कि अगर ये देखिए, की क्वेश्चन नहीं है कि ये टाइम नहीं देना चाहते अपोजिशन गवर्नमेंट को, ये टाइम किस चीज़ पे गवर्नमेंट कंसंट्रेट करेगी। इसलिए अगर ईवीएम्स नहीं आने हैं और एक्सपैट पाकिस्तानीज़ को वोट इस दफ़े नहीं मिलना है, तो ये टाइम तो देयर इज़ नो टाइम, आई मीन टाइम तो जितना कम टाइम उतना बेहतर। मगर अगर ये इस्तेमाल करेंगे टाइम नैब को ठीक करने, अपने प्रोसिक्यूटर्स को लाने, इलेक्टोरल कमीशन को रिक्रूटमेंट ड्राइव जो हो रहा है जिसमें लोग रिक्रूट हो रहे हैं इस वक्त अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेडली फेवरेट्स, और जो लोग जैसे वो कहते हैं जो वोट कास्ट करता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो गिनता है उसकी बड़ी ज़रूरी उसका इम्पोर्टेंस है। अगर इसलिए ये वक्त चाह रहे हैं तो फिर तो नामुमकिन है कि कोई अग्री करेगा इसको। तो ये बातें, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर कम से कम टाइम हो तो ये बातों का बहाना, अगर बहाना है या और अगर सच है, ये बातों का एलिगेशंस ये नहीं आएंगे। इसीलिए मेरा ये था कि भाई 3 महीने में कर लो, और एक इंटरम गवर्नमेंट के तहत जिधर इलेक्शन कमिश्नर इंटरम प्राइम मिनिस्टर, जो फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता और कभी नहीं बना है, उसको वो रिपोर्ट करेगा, तो चांसेस आ कि वो फे होगा, माने जो फैसले होंगे वो अच्छे फैसले होंगे। ये है मेरा मकसद पूछने का था आपको। मेरा ख्याल है लाली साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अगर जो कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं करनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं करनी और सिर्फ अपने फायदे के लिए हुकूमत ने कुछ करना है तो वो नहीं करने देना चाहिए। सबके फायदे के लिए अगर कुछ करें, उसके लिए कुछ डिले हो वो तो ठीक है, मगर ना जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन ही हल है, मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। अच्छा सुहेल बड़े साहब, ये भी कहा जा रहा है दोनों तरफ से हम जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के भी बड़े सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स आए हैं कि निकलने नहीं देंगे अगर ये फैसला हो गया ये वो, तो आप समझते हैं कि ताकत का इस्तेमाल इस लॉन्ग मार्च को रोक सकता है? ताकत के इस्तेमाल के नुकसान ही होते हैं। आप अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो उससे रिएक्शन होगा। आप अगर पहले पुरअमन है तो उससे फिर एहतजाज के अंदर इश्तियाल आ जाता है, फिर पुरअमन नहीं रहता जो एहतजाज है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस तो नहीं होना चाहिए, इस तरफ ना जाना चाहिए, ना इसको बढ़ाना चाहिए। फौज को और दूसरे अदारों को भी रोल अदा करना चाहिए, इमरान खान को भी समझाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझाना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि बाज़ लोगों का ख्याल है, खास तौर पर सियासी तजियाकारों का, कि हुकूमत नवंबर में होने वाली एक तैनाती के हवाले से भी चाहती है कि इलेक्शन नवंबर के बाद हों, तो क्या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है हुकूमत के मद्देनजर हो, लेकिन जाहिर है नवंबर तक तो बड़ा मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त तक इतनी जल्दी तो कोई भी, ये गवर्नमेंट तो मौजूदा नहीं चाहेगी कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो। नवंबर के बाद ही की बात है, और उस पर इत्तेफाक हो जाए नवंबर के फौरन बाद, दिसंबर जनवरी इत्तेफाक हो जाए तो तब भी ठीक है कि 1 साल गुजरने के 8-9 महीने गुजर गए होंगे, उसमें सारा कुछ इंतजाम हो सकते हैं। जी सुहेल बड़ाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो सुहेल बड़ाई साहब की गुफ्तगू सुनी, सियासी तज्ज़िया उनका हमेशा ही बड़ा ज़बरदस्त और जानदार होता है। उनका भी यही ख्याल है कि इलेक्शन ही वाहिद हल है इस सारे क्राइसिस से निकलने का। क्या वाकई हुकूमत वक्त इस पर सोचेगी, या फिर वो ये सोचेगी कि नहीं, अगर उन्होंने ये बात इस वक्त मान ली तो ये एक तरह से इमरान खान साहब की जीत कंसिडर की जाएगी कि उन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया इसलिए इंतखाबात की तरफ जाना पड़ा। क्या वाकई इस अंदाज से सोचना चाहिए या नहीं, और जो पंजाब में भी सारी गड़बड़ चल रही है उसका मंतकी अंजाम क्या होगा, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। जहां एक जानिब हमने देखा इमरान खान साहब ने ऐलान किया, वहीं दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी मैंने ये कहते सुना वफाकी वज़ीर इत्तलात कि जनाब इलेक्शन आपकी मर्ज़ी से नहीं होंगे, अब ये हमारा इख्तियार है और जब हम चाहेंगे तब इलेक्शन कराएंगे, आपके मुतालबे पर हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी काफ़ी सख्त बातें की, मौलाना साहब ने भी कहा कि जी 2 पैसे की अहमियत नहीं है आपके लॉन्ग मार्च की। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ज़रूर खबरें आ रही हैं कि वो चाहती है कि जमहूरी हक़ दिया जाए, ठीक है, अगर उन्होंने जैसे लॉन्ग मार्च किए उन्हें भी करने दिया जाए, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कितना क्योस हो सकता है या नहीं, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इलेक्शन की तरफ जाने का क्या इस वक्त ये हुकूमत सोचेगी, जबकि डेट अनाउंस हो गई है, इससे पहले कर लेते तो एक अलग बात होती। तो इमरान साहब, आपको लगता है कि अगर इस वक्त हुकूमत इलेक्शन अनाउंस करने का सोचती है तो उससे उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा कि जनाब इमरान खान साहब जीत गए, उन्होंने इतना प्रेशर डाला, इलेक्शन में चले गए। हालांकि वैसे मसले अपने भी इनके बड़े हैं। मुझे लगता है समीना कि अब जो भी होगा लॉन्ग मार्च के बाद होगा, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे अहम बात ये है कि मुझे खदशा इस बात का है कि अब ये सियासी तसादुम की तरफ बात न चली जाए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब अनाए आड़े आ जाए ना तो मामला सुधार की तरफ नहीं जाते, बिगाड़ की तरफ चले जाते। अब दोनों तरफ से अना है। खान साहब अपनी तहरीक को जहाद करार दे चुके हैं। इमरान खान साहब ने तो कहा है कि ये जहाद है और हम जान की कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार हैं, हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ आपने खुद अभी कहा कि राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या कह रही हैं, यानी हुकूमत ये कोशिश करेगी कि किसी तरह से भी ऐसा माहौल बना दिया जाए कि लोग कम से कम आएँ। दूसरी बात, आपको याद होगा जब 2014 में ये वहाँ पे धरना हुआ था तो केपी से जिस वक्त आ रहे थे लोग, आपको याद है कि अटक के पुल पे उनको रोक लिया गया था और वहाँ से लोग आने नहीं दिए थे। बड़ा वहाँ तसादुम भी हुआ, शेलिंग हुई, पता नहीं क्या कुछ हुआ। परवेज खटक साहब उस काफिले को लीड कर रहे थे। ऐसे ही उस वक्त वजीर आला वो थे। अब मामला ये है कि यहाँ भी अब देखें केपी में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। इमरान खान साहब ने जो केपी से पिशावर से जो ऐलान किया है उसकी बुनियादी वजह भी एक ये है कि उन्हें इस बात का भी खौफ, डर या खदशा कह सकते हैं कि कहीं उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। लिहाजा जब वो काफिलों के साथ वहाँ आएंगे, जब उनके साथ हज़ारों लोग होंगे, उनके इर्द गिर्द उनके कारकुन जाने वाले होंगे तो गिरफ्तारी नामुमकिन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने मद्देनज़र रखी हैं, लेकिन क्या हुकूमत इस तरह का कोई कदम उठाएगी या नहीं, मेरी ज़ाती राय है। मुझे लगता है ऐसे है कि हुकूमत पहले तो ये सारा कुछ करेगी उन पे प्रेशर बढ़ाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे फिर उनको आने दिया जाएगा। लेकिन 3 बजे का जो इन्होंने ऐलान किया है श्रीनगर हाईवे पे आने का, उस वक्त बड़ी शदीद गर्मी होती है वहाँ पे, लेकिन खान साहब ने सोच के ही कुछ ऐलान किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च होगा। अब हिलाली साहब, गर्मी है, फिर लोग इतनी दूर, उनका आना, उनका खाना पीना, वॉशरूम्स जाना, खेमे, उनको वहाँ पे इतने दिन ठहराना, ये भी कोई इतना आसान नहीं है कि हम ये समझें कि जी खान साहब का लॉन्ग मार्च कामयाब ही है। बड़ा ये चैलेंज है उनके लिए भी, इतने लोगों को इतनी गर्मी में वहाँ पर रखना। बिल्कुल सही, मगर जो लोग आ रहे हैं उनको कितने दफ़े कह दिया है कि भाई ये सब भूल जाओ, अगर तुमने आना है अपने बंदोबस्त कर लो, ना तुम्हें पानी, ना तुम्हें टॉयलेट्स, ना कुछ, अपना बंदोबस्त कर लो। अगर वो बर्दाश्त नहीं हो सकता है तो इन अदर वर्ड्स मत आओ, और कोई तरीक़ा नहीं है। ये जो आप काम, ये जो जिहाद होता है, ये नहीं होता है कि टॉयलेट सब अच्छे साफ़ हो, पानी हो, छोटे छोटे एम्बुलेंसेस खड़े हों आपको लिफ्ट करने के लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। ये वाकई एक लड़ाई है, मगर हथियार नहीं है, बस और कुछ नहीं है। ये एक लड़ाई है, हथियार नहीं है, और उम्मीद ये है कि गुत्थम गुत्था भी नहीं होगा, मगर उसके अलावा ये इट इज़ टोटल कंप्लीट। ये तो वो मैं कह रहा हूँ इनकलाब बहुत कम इनकलाब आते हैं पीसफुली। इंशाअल्लाह इधर कुछ हद तक पीसफुल रहो, गौतम गुत्ता थोड़ा सा हो जाए कोई बात नहीं, और कभी नहीं वेपन्स। मगर मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं आ रहा है, कोई ऐसा नहीं आ रहा है विद अ व्यू के इनकन्वीनियंस होगा और ये होगा, बहुत सारे नहीं आएंगे। ये जो कह रहे हैं इमरान खान साहब के बच्चों को भी ले आए, ये वो, चलिए इस्लामाबाद में जो लोग निकल रहे हैं वो ठीक है,
مگر بچے جو ہوتے ہیں لمبا سفر فرنٹ کے پی سے اسلام آباد آسان نہیں ہے، خاص طور اگر رکاوٹیں ہیں، اور رکاوٹیں ہوں گے، عمران بالکل صحیح کہا، رکاوٹیں ہوں گے، ہر چیز ان لوگ کریں گے، مگر ایک چیز میں بتا دوں، یاد رکھو کہ وہ الاسٹک بینڈ میں اتنی الاسٹیسٹی ہو سکتی ہے، اتنا نہ کریں کہ وہ ٹوٹ جائے۔ ایک دفعہ وہ ٹوٹ جائے اور جب حد سے آپ باہر نکلتے ہیں، اور بڑا مشکل کہنا ہے کتنا حد ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر اٹ بیکمز ویری سیریس۔ تو میرا اپنے خیال میں آنے دیں لوگوں کو، تھوڑے سے رکاوٹیں ہم سمجھتے ہیں وہ ہوں گے، اور وہ کراؤڈز اتنے ہوں گے کہ وہ خود ایک رکاوٹ ایک ایک کے لیے بنیں گے، مگر خدا کے لیے ایسا نہ کریں کہ ایک کنسنٹریٹڈ پالیسی آف ٹیرر یا وائلنس ایک کراؤڈ پہ آپ کریں، وہ تو پھر ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ تو اٹ ول بیکم ویری پلین، نیوٹرل کوئی نہیں ہوگا پھر، اتنے اس دفعہ کتنے دن بیٹھیں گے؟ نیوٹرلٹی، اور بالکل صحیح ہوگا۔ اچھا چلیں، آپ تو ہوپفل ہیں اس میں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن بیٹھیں اب کتنے دن آپ بیٹھ کیا کر سکیں؟ نہیں لیکن سبینہ جو بیٹھ سکیں یہ پتہ نہیں، اگر اسلام آباد کے سڑکیں بند ہو گئے تو پھر کوئی کام پہ نہیں جا سکے گا، وہ بیوروکریٹس تو بڑے خوش ہوں گے۔ بہرحال اسٹریٹجی چینج بھی ہو سکتی ہے، بلاک کرنے کی طرف بھی جا سکتی ہے، سوسائٹی نہیں چلے گی، ٹھیک، مارکیٹس میں چیزیں نہیں آئیں گے۔ دیکھیے وی ڈونٹ نو ایک قسم کا، مگر دیکھتے ہیں اٹس انٹرسٹنگ، ایک نیا پیج ہے ہمارے پولیٹیکل ہسٹری میں۔ دیکھیں سبینہ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو عمران خان صاحب جو ہے نا جب اسے جہاد قرار دے چکے ہیں تو وہ تو وہ اس میں پوری کوشش یہ کریں گے، جیسے لالی صاحب کہہ رہے تھے کہ دباؤ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر 25-30 ہزار آدمی وہاں پہ اکٹھا ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان پہ اس طرح سے سختی نہیں کی جائے گی، یعنی حکومت یہ ضرور کوشش کرے گی کہ لوگوں کو وہاں اکٹھے ہونے سے روکا جائے، لیکن اگر اسلام آباد میں 25-30 ہزار آدمی اکٹھا ہو گیا، وہ 25 لاکھ کہہ رہے ہیں آپ، سبینہ کہنے کو تو آپ جو مرضی کہہ دیں نا، کہنے کو نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سیاسی جلسوں جلوسوں میں جب 50 ہزار سے تعداد بڑھ جاتی ہے، پھر آپ اس کو 10 لاکھ کہہ دیں یا 50 لاکھ کہہ دیں، پھر اس پہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گن تو نہیں رہا ہوتا، لیکن حقیقت میں لیکن ایک پرٹیکولر سائز سے زیادہ جب لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اس کا امپیکٹ تو الگ ہوتا ہے نا۔ تحریر اسکوائر کا مثال آپ کے سامنے، میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 25-30 ہزار بندہ اسلام آباد میں پہنچ گیا، آپ کو پھر اس پہ شاید اسلام آباد کے اندر ان پہ کوئی اس طرح کی سختی یا تصادم نظر نہ آئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے انہوں نے پھر اسلام آباد میں آ کے، جیسے لالی صاحب کہہ رہے تھے، کیونکہ روڈز بلاک کرنے کی کوشش کی، کوئی لوگوں کو دفتروں میں نہ جانا دیا، کوئی لوگوں کو دکانوں پہ سامان نہ آنے دیا، پھر حکومت جو ہے اس پہ سختی کرے گی ایسے معاملات میں۔ لیکن میں اسی لیے کہتا ہوں کہ خدشہ اس بات کا ہے کہ دونوں طرف سے دیکھیں، اگر چنگاری جو ہے نا وہ بھڑک اٹھے تو پھر معاملات چھوٹا سا بھی واقعہ خدا نہ خواستہ وجہ بن سکتا ہے معاملات کو ہاتھ سے معاملات کو روکنا آسان نہیں ہوتا، اور ہلالی صاحب جیسے فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، پھر کوئی نیوٹرل نہیں رہے گا، چاہ کے بھی وہ نیوٹرل نہیں رہ سکے گا، کیونکہ پھر اداروں نے معاملات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب کنٹرول کی جہاں بات ہو رہی ہے تو کنٹرول تو پنجاب اسمبلی میں نہیں ہو رہی ہے، اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عجیب ہی وہاں پر دنگل چل رہا ہے۔ آئین اور قانون کی جو مطلب تشریحیں میں نے اس دور میں سن لی، عجیب ہی۔ عمران صاحب یہ عدم اعتماد کیسے ختم ہو گئی خود بخود؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین اور قانون ہی تو پنجاب میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں جو آپ کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ عوام ہے، گورنر وہاں پہ ہے کوئی نہیں، پرانے گورنر کہتے ہیں جی میں ابھی گورنر ہوں، نئے گورنر کو آپ کے صدر صاحب لگا نہیں رہے، وزیر اعلیٰ اپنی کیبنٹ نہیں بنا پا رہے، پرویز الہی صاحب نے خود ہی اجلاس بلایا، خود ہی دروازے بند کرا، بھئی آپ اپنے خلاف عدم اعتماد کو ڈسمس دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سب کچھ کرنا ہی ہے
تو آپ ٹائم دے دیں. کیا ہوا ہے؟ آپ نے دروازے تو بند کیے رکھے ہیں, 2 منٹ میں آپ کیوں اجلاس ختم کر رہے ہیں؟ آپ گھنٹیاں بجائیں, آدھا گھنٹہ کریں سارا, تاکہ قانونی تقاضے ہی پورے کر دیں. لیکن ہر طرف سے یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے چیزوں کو بلڈوز کرنے کی کوشش ہو, کہ ہم نہیں مانیں گے. ہم جو کہہ دیں مائٹ از رائٹ والا جو کلیہ ہے نا, جو ہم پڑھتے تھے مائٹ از رائٹ, ہمیں اس وقت پنجاب میں پچھلے 1 مہینے سے ویسا ہی نظر آ رہا ہے. یعنی جو اختیار استعمال کر سکتا ہے وہ اختیار استعمال کیے جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں ہی ٹھیک ہوں, دوسرا فریق غلط ہے. پہلے انہوں نے بھی وہ دوسروں کے ووٹوں سے بن گئے ہیں, اب وہ ڈسمس بھی سیٹ بھی ہو گئے ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس میجورٹی ہے. جی لالی صاحب, یور کمنٹ. دیکھیے سمینہ, پنجاب پورا پاکستان نہیں ہے, مگر کافی حد تک پنجاب پاکستان ہے. اور 1 ہفتے سے یہ حمزہ شریف کے پاس چیف منسٹر کا پاور رہا ہے, اور ہی ہیز ناٹ بین ایبل ٹو کنٹرول دا سچویشن. مانے لگتا نہیں ہے کہ ادھر کوئی گورنمنٹ ہے, بلکہ لگتا ہی نہیں ہے ادھر کوئی گورنمنٹ 1 مہینے سے ہے. تو بات اصل یہ ہے کہ اس کے پاس جو موقع تھا کہ میں کنٹرول کروں اور بتاؤں کہ اتھارٹی ہے, چلا سکتا ہوں, یہ وہ نہیں ہے. اب بیوروکریٹس پنجاب میں ان کے پر کوئی پریشر نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن پھر یہ معاملہ کیسے چلے گا ہلالی صاحب؟ لیٹ می انکلوڈ فیاض الحسن چوہان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا پنجاب کی سچویشن میں اسپیسیفکلی بات کرنا چاہیں گے. چوہان صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پنجاب میں اس وقت آپ لوگ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ کے خیال سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب دوبارہ ہونا چاہیے, یا پھر مطلب ایگزیکٹلی آپ کا کیا اس وقت مطالبہ ہے اسپیسیفکلی پنجاب کو لے کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسلی سے ذرا 3-4 منٹ میری گفتگو سنیں گے تو آپ کو چیز سمجھ آئے گی اور آڈینس کو بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے طنز و مزاح کے ساتھ کہا کہ جناب 2-4-6 منٹ کے اندر جناب اسمبلی کے جناب دروازے بند کر کے چودھری پرویز الہی صاحب نے خود ہی اجلاس منعقد کیا اور خود ہی اپنے خلاف تحریک بات ختم کر دی. نہیں جناب, ایسی بات نہیں ہے. عمران یعقوب صاحب بھی آپ کے ساتھ مل کے یہی باتیں کر رہے تھے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ رولز اور ریگولیشن یہ ہے کہ جب کوئی تحریک عدم اعتماد لے کے آتا ہے نا, جو محرک ہوتا ہے, جو اسمبلی کا ممبر تحریک عدم اعتماد کو لیڈ کرنا ہوتا ہے, جس کی طرف سے پیش کی جاتا ہے, اس کو سب سے پہلے آن دا فلور آف دا ہاؤس موقع دیا جاتا ہے کہ وہ تحریک کو پراپر طریقے سے پریزنٹ کرے آن دا فلور آف دا ہاؤس. دین اس کے بعد پھر پورا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. وہاں پر 10 منٹ سے زیادہ جناب آپ کے پینل آف چیئرمین مخاطب کرتے رہے, اور ان کے ممبران اندر موجود تھے, اور باہر بالکل دروازے کے ساتھ دروازہ کھلا ہوا تھا, وہ اندر موجود تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمیع اللہ خان صاحب نے اور ان کی مسز نے, عظمیٰ بخاری نے, کوئی ڈیل کی ہے, کوئی معاملات طے کیے ہیں, اور اس کے تحت جناب انہوں نے آج یہ ساری سچویشن کی ہے. لیکن جو پینل آف چیئرمین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ 100% آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے. جب ان میں سے کوئی بندہ آ ہی نہیں رہا, 15 دفعہ مخاطب کر کے کہا کہ ہاں جی آپ بولیں, سامنے کھڑے اور بیٹھے ہوئے تھے ان کے ممبران, ان کو کہا جناب آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں, کوئی نہیں آگے آیا, کسی نے کوئی بات نہیں کی, تو پھر قانون کے مطابق اس کو ڈیکلائن کر دیا گیا. پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے, آپ پوچھ رہی ہیں کہ جناب اب کیا چاہتے ہیں حمزہ شہباز کیا کریں؟ وہ بھائی ہم نہیں چاہتے. ملک کا آئین اور قانون, ملک کی سپریم کورٹ اور ملک کا الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر جناب جو فیصلے کر چکا ہے, اس کی روشنی میں اگر رتی برابر بھی کوئی شرم و حیا ہو تو جناب حمزہ شہباز صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے, اور انہیں کہنا چاہیے ہاں جی اب فریش الیکشن کر لیتے ہیں, کیونکہ اب میرے پاس مینڈیٹ نہیں رہا. میں نے جو 25 لوٹے خریدے تھے اس کی وجہ سے ایک انلیگل حکومت بنائی تھی, وہ انلیگل حکومت بھی میری اب ختم ہو گئی ہے, وہ ڈیفیوز ہو گئی ہے, اس کو اپنا جناب جواز جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے. لیکن یہ بدنامی کا کمبل انہوں نے جناب اپنے اس کو جفی لگائی ہوئی ہے, اور یہ بدنامی کا کمبل ان کو گمنامی کے کمبل تک لے جائے گا. اور آج بھی جو پوری پنجاب اسمبلی کے ارد گرد اور اندر ہوا, پاکستان کی ہسٹری میں کبھی 4 مارشل لاؤ میں نہیں ہوا کہ جناب پولیس آئی ہو, وہ اندر بھی ہو باہر بھی ہو, ممبران اسمبلی کو اندر نہ جانے دے رہی ہو, پھر اس کے بعد ملازمین اور افسران کو نہ اندر جانے دے رہے ہو, افسران کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہوں, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہو. تو
یہ ساری गुंडा गर्दी बदमाशी के बावजूद आज अल्लाह पाक ने एक इनको सबक सिखाया है और बाकी अगले कुछ दिनों के अंदर आपको मजीद भी नजर आ जाएगा। अच्छा चौहान साहब, वैसे आपने ना अपनी मर्जी की बात सुन ली। वैसे मैंने ये बात भी की थी कि उन्होंने उन लोगों के मेंबर से वो वजीर आला बने और उसके बाद भी अभी तक उस पे डटे हुए हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये व्यू पॉइंट जो है ना, ये आपका अपना प्रोग्राम है, आप हमारे अपने हैं, भाई हैं, हम तो हमेशा आपकी बड़ी कदर करते हैं। ये बताएं, आपने बड़ी अहम बात की है आज कि अज़मा बुखारी ने और उनके शोहर ने कोई डील की है, कुछ ये भी बता दें क्या डील की है और किस से की? इमरान याकूब साहब, आप ताज़ा जनाब हमजा शहबाज साहब को मुबारकबाद देकर आए हैं। आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी मेरे से जरा। नहीं बताएं डील की खबर तो आपने ब्रेक की है। वैसे बात ये है फयाजुल हसन चौहान साहब, हम तो बतौर साफ देखिए ना सर, मेरी बात तो सुन लें। पहली बात तो ये ताज़ा नहीं, ये पुरानी बात है, और दूसरी ये कि मैं तो बुज़दार साहब को भी मुबारक दे के आया था। मैंने तो लाइटर रोड में कहा है, मैं तो आपको भी मुबारक दे के आया था। आपको आप बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं और बड़े धीमे इंसान है। मैंने तो एक जनाब लाइटर रोड पे ये बात कही है। अच्छा आप बताएं, मैंने देखो आपके सामने रख दिया है। समीउल्लाह खान ने मुहर्रक थे, अब सुनो तसल्ली से सुनिएगा। जब एक मुहर्रक है जिसको पता है कि सारे इसकी मिसाल में बड़ी दिलचस्प बात को दूं, जब शादी है लड़के वाले भी मौजूद लड़की वाले भी मौजूद, निकाह खां के बगैर शादी हो सकती है जी? जफर लाली साहब आप मुझे बताएं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप मुझे बताएं कि निकाह खां के बगैर शादी हो सकती है? अब निकाह खां टाइम दे के भाग जाए तो पीछे केड़ा ब्याह होएगा? ठीक है ना। अब जब वो नहीं आया जो मुहर्रक था, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉटम। तो इनसे पूछा जाए ना, अज़मा बुखारी से पूछा जाए, वो बड़ी चीखती चिल्लाती थी, बड़ा जनाब अपने आप को जनाब पिछले 10 साल से, पहले 10 साल पीपल्स पार्टी पे लगाए, 10 साल अब नून पे लगाए। अब हालात ये बता रहे हैं जो सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रही है चीज, ये अगले 10 साल पीटीआई में लगाएंगी। ठीक है, अच्छा पूछा जाए ना। लेकिन ये बताएं चौहान साहब, चलिए अब ये तो हो गई पंजाब असेंबली की सिचुएशन। लॉन्ग मार्च अनाउंस हो चुका है, पंजाब से भी ज़ाहिर है आप लोगों ने जाना है, लेकिन यहाँ पर पंजाब में जो आपको क्या लग रहा है, ब्यूरोक्रेसी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भले आप वज़ीर आला ना माने हमजा शहबाज को, लेकिन वो फ़िलहाल तो उनके ताबे है। तो काफ़ी सुना है तकर्रुर तबादले भी हो गए, मुख्तलिफ डीसी चेंज कर दिए गए हैं, तो क्या आपके तक खबरें हैं, क्या आपको कैसे रोकेंगे ये रेड वेड भी करने वाले? अब सुनना अब आपने जो सारा सिनेरियो पेश किया है ना, बच्चे को पता है कि इस वक्त जनाब पुलिस, इंतजामिया, आईजी सब के सब जनाब वो हमजा शहबाज के जेरे जना नगी हैं, जेरे ताबे हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी गोइबल्स की और मैकावली की सियासत की, जब इन्होंने सुबह असेंबली को जनाब ब्लॉक कर दिया, असेंबली के खदारे तारे लगा दी, अंदर भी पुलिस बाहर भी पुलिस, तो मैंने 11:15 बजे जाके मैंने सबसे पहले एक्सपोज करना शुरू किया इनको, और फिर 3 घंटे जब किया और फिर मीडिया ने भी साथ दिया, तो इनकी गोइबल्स की सियासत देखे। अपने 20 बंदे भेजे 90 शाहरा से, हमजा शहबाज साहब ने 20 MPA, वो जाके दरवाजा टटकाना शुरू हो गए जनाब असेंबली का, और दरवाजा खोलो, ये स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज लाई ने दरवाजे बंद करवा दिए हैं, ये पुलिस अंदर बाहर कर दिया। देखिए क्या ड्रामेबाजी। और भाई सारी दुनिया को पता है पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेसी और जनाब आपका आईजी वो इस वक्त किसके जेरे लगी हैं, लेकिन आज इन्होंने ये ड्रामा भी किया। अच्छा अब आपकी बात को आगे लेके जाते हुए, ये जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जफर लाली साहब आपके सामने तजिया पेश कर रहे थे कि ये एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन है, सॉफ्ट रेवोल्यूशन, ये कोई खूनी किस्म का नहीं होगा। इसमें पाकिस्तान के हर शोबा जिंदगी के लोग, पढ़े लिखे लोग, इसमें मैं कहता हूँ पोस्ट डॉक्टरेट, एमफिल, मास्टर डिग्री होल्डर, टेक्नोक्रेट्स, इसमें जनाब रिटायर्ड जनरलों की औलादें, रिटायर्ड कर्नलों की औलादें, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स की औलादें, इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के बीवी बच्चे, इसमें गरीब, अमीर, एलीट, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ताजर, मजदूर, नौजवान, औरतें, मर्द, बच्चे, हर शोबा जिंदगी के लोग पाकिस्तान का झंडा उठा के जुग जुग जीवे पाकिस्तान, राज दुलारा पाकिस्तान, आंख का तारा पाकिस्तान, अव्वल वाखिद पाकिस्तान, हम सबको प्यारा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए निकलेंगे। ये कोई खूनी नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने की जिद्दोजहद है। तो हमारा तो भजन पूरे का पूरा ये नैरेटिव है कि पाकिस्तान को इस बचाने की जिद्दोजहद में जो कुछ चला जाए, गिरफ्तारियां हो, धौंस हो, धांधली हो, हर्डल्स हो, बैरियर्स हो, ऑब्स्टिकल्स हो, जो मर्जी हो, हमें कबूल है।
قبول ہے. چلیں اب یہ بھی بتا دیں آگے کیا قبول ہے پنجاب اسمبلی میں آپ کو؟ اگلا جو اجلاس ہوگا اس میں کیا دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بنا پائیں گے آپ؟ وزیر چودھری پرویز الہی صاحب کو دوبارہ کوئی انتخاب ہوگا؟ نمبرز ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کم ہیں. اچھا میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں. میں نے آج سے 2 دن پہلے یہ بریک کی تھی اور یہ آج اس کی ابتدا ہو گئی ہے. ظفر لالی صاحب آپ کے لیے بھی میں یہ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں اور آپ بالکل اس کو پورے دعوے کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں. قومی اسمبلی کے اندر بھی 15 سے 20 ارکان اور صوبائی اسمبلی کے اندر بھی نون لیگ کے 15 سے 20 ارکان وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگلے الیکشن کے ٹکٹ کی شورٹی دی جائے تو ہم اس وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے خلاف جو اعتماد کا ووٹ ہوگا اس میں ہم ایبسٹین رہیں گے. کیونکہ قومی اسمبلی کے اندر چیف الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ دے دیا ہے وہ ایک قانون بن گیا تقریباً. کیونکہ چیف الیکشن کمشنر ہائی کورٹ کے برابر کا جج ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کے برابر کی عدالت ہے. یہ آئین کے مطابق یہ چیز میں سمجھ رکھا ہوں. جب انہوں نے کہہ دیا امپورٹڈ حکومت کو بچانے کے لیے کہ جناب قومی اسمبلی کے اندر جو لوگ نیوٹرل رہے تھے وہ جناب ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس نہیں لگتی. حالانکہ آئین کے آرٹیکل 63A(1) کے اندر کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ ایبسٹین رہنے پہ بھی جناب آپ کی جناب ڈیفیکشن کلاس لگتی ہے. لیکن چلو چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ دے دیا ہے. اس کے بعد اب یہ قانون مان لیا گیا ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اعتماد اور اعتماد کے وقت تو پھر آپ پرنسپل سٹینڈ رکھیں نا, انہیں بولیں کہ ریزائن کر دیں. جو آپ کا مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی چوہان صاحب, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اگلی بات کر رہا ہوں. جو بھی ایبسٹین رہے گا جناب اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاس نہیں آئے گی. اس وجہ سے اب یہ ممبران اسمبلی چھوٹی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اگلا ٹکٹ دو کیونکہ اگلا الیکشن جیتنے کی ضمانت پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہے اس وقت. اچھا تو جناب آپ ان سے ریزائن کروائیں گے یا ایبسٹین کروائیں گے؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا پرنسپل سٹانس تو یہ تھا نا اپنے لوگوں کے لیے بھی کہ بھئی اگر آپ کو کسی دوسرے پہ کو ووٹ دینا ہے یا اس سے ایبسٹین کرنا ہے ووٹ آف کانفیڈنس میں تو پھر آپ ریزائن کر دیں. تو آپ پی ایم ایل این کے ان لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں, ریزائن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پہلا ریزائن آ گیا ہے. اگلے 2-3 دنوں کے اندر 5 سے 6 ریزائن اور آئیں گے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا پرنسپل سٹانس, وہ بھائی جان ہمارے لیے سارے پرنسپل سٹانس ہیں. بالکل ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہو نا. جب قانون بنا دیا چیف الیکشن کمشنر نے کہ جناب اب ایبسٹین رہنے والوں کے اوپر ڈیفیکشن کلاس نہیں ہوگی تو ہم تو قانون کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں. اچھا چوہان صاحب کہیں گے بھائی جی تم اعتماد کے ووٹ پہ حمزہ شہباز کو ووٹ نہ دو, تم جناب شہباز شریف کو ووٹ نہ دو, ٹھیک ہے ہم جناب آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. نہیں ہم آپ کو پھر بھی مشورہ دیں گے, آپ ان سے ریزائن ہی لیں. چوہان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ فیصل نیازی صاحب تو انہی منحرف ارکان میں شامل تھے نا جو مسلم لیگ کے 4 لوگ منحرف تھے, لیکن دوسری طرف یہ جو دوسرے ہیں وہ بھی دے دیں گے ریزائن. یہ مجھے فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نون بھی ایسے ہی دعوے کرتی ہے کہ آپ کے کچھ لوگ ان کے ساتھ رابطے ہیں جو اسی وعدے کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم پرانی گلا نہ کرو, پرانی گلا نے بھائی جان آج تو 3 مہینے پہلے دی گلا کرن لگے ہو. یہ لیٹسٹ سینیریو کچھ اور ہو گیا جی. لوکی تے ہن میں کہنا 10 کروڑ روپے دے کے بھی ٹکٹ دین گے نا نون لیگ دا تے دیکھ لینا اگر کسی نے لے لتا. اور لوگ بھاگ رہے ہیں, لوگوں کو لاہور شہر کے اندر ضمانتیں ضبط ہوں گی. اور عمران بھائی پین کاغذ لے کے لکھ لیں, اور ظفر لالی صاحب آپ گواہ کے طور پہ بزرگ ہیں, لکھ لو اگر 20 سیٹاں تے الیکشن ہویا نا ضمانتاں نہ ضبط ہوئی نون لیگ دیاں 20 کی 20 میں, تو پھر آپ مجھے کہیے گا عمران بھائی بالکل تھوڑا وہ پچھلی باتیں کر رہے ہیں. آج سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے کا یہ سینیریو ہے جناب ٹکٹ دو نون لیگ. ہلالی صاحب ویسے برا بھی مان سکتے ہیں, آپ نے انہیں بزرگ کہہ دیا, ہم تو انہیں ینگ مین کہتے ہیں. میرے بزرگ ہیں میں نے عمر کے حوالے سے نہیں کہ میں نے تجربے کے بزرگ یہ اینگری ینگ مین. صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فیاض حسین چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود اور بڑے اختر آ رہے ہیں, مطمئن بھی دیکھتے ہیں کہ جی ان کا جو کانفیڈنس ہے یہ کیا اس کے اوپر ان کا جو سٹانس ہے کہ جناب واقعی ان کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی, یہ وقت ثابت کرے گا. لیکن بہرحال جناب یہ پنجاب کی سچویشن ہے جس میں ابھی تک ٹوٹل کیوس نظر آ رہا ہے. 1-2 منٹ ہی باقی رہ گئے ہیں, میں ضرور کامنٹ لینا چاہوں گی لالی صاحب عمران صاحب کا. بلاول بھٹو زرداری چین میں ہیں اس وقت اور کافی امپورٹنٹ ان کا یہ بھی وزٹ ہے. 71 سال ہو گئے پاک چین دوستی کو, اسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہاں ہیں. لالی صاحب بلاول بھٹو نے پہلے امریکہ کا دورہ کیا, وہ چائنا گئے ہیں. دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ بھی ٹائز رکھیں, اپنے امریکہ کے ساتھ بھی اچھی ہماری ہو جائے دوستی. تو چائنا کے وزٹ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ چائنا کے وزٹ پہ جو اس نے سٹیٹمنٹس دیے ہیں اور جو اس نے تقریر کیے ہیں
میں اس کو داد دیتا ہوں کہ شاباش بلاول، جو تم نے کہا ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، اور تمہاری ماں اور تمہارے گرینڈ فادر دونوں جو ہیں دے وڈ ہیو بین پراؤڈ آف یو. شاباش. پاکستان کا چین کی جو دوستی ہے وہ کوئی بھی پارٹی آئے، کوئی بھی فیملی آئے، کچھ بھی ہو، اس کو ہمارے سیاستدان اور لیڈرز جو ہیں خراب نہیں کر سکتے ہیں، اور جو کرے گا میں کہوں گا کہ وہ پاکستان کا غدار ہے. میں کہوں گا رسپانسبلی. یہ ایک دوستی ہے جو آئرن فسٹڈ، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، اس کو کبھی نہیں ڈائلیوٹ، کبھی نہیں ویکن کرنا چاہیے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ پاکستان میں آئے، چائنا کے ساتھ اس کے جو ٹائز ہوتے ہیں ہمیشہ اچھے رہتے ہیں، اور ایسا ہمارا چائنا ایک فرینڈ ہے. میرا صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ سبینہ، یہ دعوت جو تھی بلاول بھٹو زرداری کو یہ دی تھی چین کے وزیر خارجہ نے اس دورے کی، اور وہ یہاں گئے ہیں. تو دیکھیں خاص طور پہ اس دورے کا مقصد امریکہ کے دورے کے بعد چین جانا جو تھا اس لیے بھی اہم تھا کہ پاکستان عالمی طاقتوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، روس کے ساتھ اعتماد میں لیا ہے اپنے، چائنا کو. ہاں جی، اعتماد کو میں بھی لیا، اور تعلقات میں توازن رکھنا چاہتا ہے. عالمی طاقتوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان ایک توازن رکھنا چاہتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو یاد ہے جو چینی شہریوں پہ حملے ہوئے تھے یہاں، اس کے بعد یہ کچھ معاملات اس طرح کے تھے کہ وہاں پہ جا کے ان کو یقین دہانی بھی کرانا ضروری تھی کہ پاکستان کو چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا پورا ادراک ہے، اور اس پہ کسی قسم کا جو ہے نا کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور یہ ذمہ داری بڑی آسان طریقے سے ادا کی جائے گی. تیسرا سی پیک کے حوالے سے دیکھیں، سی پیک جو ہے پاکستان میں توانائی کی جو کمپنیاں ہیں ان میں چینیوں کو اس حوالے سے کافی تحفظات تھے. اس میں بھی بڑا ضروری تھا کہ ان کے ساتھ گفتگو کی جائے اور معاملات آگے بڑھائے جائیں. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری دونوں نے مل کے جو پاکستانی طالب علم چینی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے، دیکھیں وہ بہت سارے تھے جو کرونا کی وجہ سے یہاں آ گئے تھے، وہ واپس جانا چاہتے ہیں، اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ڈگریز مکمل کرنا چاہتے ہیں. ان کا ایشو تھا، اس میں بھی انہوں نے گفتگو کی ہے اور ان سے کہا ہے کہ جناب ان کو کریں، اور اس پہ دونوں ممالک میں اتفاق بھی ہو گیا. تو اوورآل اگر آپ یہ دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری کا یہ دورہ بڑا کامیاب دورہ ہے، اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے. ہلالی صاحب، ویسے بلاول بھٹو زرداری نے سے پہلے امریکہ کا دورہ کیا ہے، ابھی چائنا گئے ہیں. ایک ان کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی تھی کہ شاید ابھی وہ امیچور ہیں اور بہت زیادہ چیزوں کو اس طرح سے شاید نہیں ہینڈل کر سکیں گے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس رائے کو غلط ثابت کیا ہے اور بڑا پروفیشنلی اور بڑے اچھے سے دونوں دورے بڑے دورے تھے اور ان کو ہینڈل بھی کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ میں نے اس وقت بھی اس کو داد دی تھی کہ اس نے عمران خان کے خلاف کچھ نہیں بولا. خاص طور عمران خان کا جو وزٹ تھا رشیا پہ، اس وقت جو پوری ویسٹرن ورلڈ جو تھا، امریکن کے جو پٹھو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا تھا. بڑا اچھا کیا کہ اس نے کرٹیسائز نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جنرل فیصلہ تھا پاکستان کا، حکومت کا اس وقت کا اور سیکیورٹی کاؤنسل کا. تو میرے خیال میں وہ بڑا اچھا تھا، اچھا کیا. مگر یہ جو اس نے جا کے چین میں آؤٹ آف دا وے جا کے چین کی اور ہماری دوستی، دیکھیے میں صرف ایک وارننگ. چلیے اس پہ پھر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے لال صاحب. ابھی وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، تو نیکسٹ پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.